ایران کے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ 60 ٹن بارودی مواد سے لدے حاج قاسم سپرسونک میزائلوں سمیت 100 بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل داغ دیے 10 اسرائیلی شہری ہلاک 200 سے زائد زخمی ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت وسطی اور شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا کئی میزائل راستے میں تباہ متعدد اہداف تک پہنچنے میں کامیاب تل ابیب حائفہ تامرہ بستی سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے ساحلی شہر حائفہ میں آئل ریفائنری سمیت متعدد مقامات پر آگ لگ گئی کئی عمارتیں تباہ پورے ملک میں خطرے کے سائرن بج اٹھے ایران نے حملے میں عماد غدر اور خیبر شکن میزائلوں کا استعمال کیا جدید ہائبرڈ ڈرون میزائل سسٹم کا بھی استعمال اسرائیلی آئرن ڈوم دفاعی نظام ایرانی ارچ ڈرونز کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ اسرائیلی حکام نے ایران کے دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ایرانی ایئر فورس نے ڈیسفل شہر میں بھی اسرائیلی ڈرون مار گرایا پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے لیے ایندھن تیار کرنے والے کارخانوں اور صہیونی حکومت کے توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ایران کے خلاف حملے اور جارحیت جاری رہی تو ایرانی مسلح افواج کے حملے مزید شدت اور وسعت کے ساتھ جاری رہیں گے اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ریڈ لائن کراس کی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج اسرائیل کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اسرائیلی حملے امریکہ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھے عباس عراقچی نے کہا ہم نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائی کی عالمی دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے ایران کشیدگی کو مزید بڑھانے کے حق میں نہیں چاہتے کہ تنازع خطے کے دیگر ممالک تک جائے اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحانہ حملے اسرائیل نے تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے قاتلانہ حملہ کر دیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر سمیت اعلیٰ ایرانی حکام شہید ہو گئے اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے نہیں بتانا چاہتے آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے ترجمان کا کہنا تھا آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج از امکان نہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پرواز کی 40 اہداف نشانے بنائے اسرائیل نے بندر عباس پر بھی میزائل داغے اصفہان نیوکلیئر سائٹ پر بمباری کی گئی دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس کے گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی پیداوار جزوی طور پر معطل کر دی گئی تہران میں وزارت دفاع کی عمارت کو معمولی نقصان ہوا کئی شہروں کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنانے پر ایرانی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا گزشتہ روز اسرائیل نے تہران کی 14 منزلہ رہائشی عمارت پر حملہ کر کے 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید کر دیے شہید ایرانی جوہری سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی آیت اللہ خامنائی پر حملہ خارج از امکان نہیں اسرائیلی فوجی ترجمان کا ایسا کہنا ہے کہ نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنائیں گے یا نہیں اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر سمیت اعلیٰ ایرانی حکام شہید کر دیے گئے ہیں نہیں بتانا چاہتے آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے اسرائیلی فوجی ترجمان کا ایسا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا چھٹا دور منسوخ کر دیا گیا جوہری مذاکرات کے میزبان ملک عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعید نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج مسقط میں امریکہ اور ایران مذاکرات نہیں ہوں گے دوسری جانب امریکہ نے بھی مذاکرات منسوخ ہونے کی تصدیق کر دی ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ اس وقت دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر مرکوز ہے ایران نے این پی ٹی سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ایران نے مغربی ممالک کو خبردار کیا کہ اگر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری رہا تو وہ این پی ٹی سے الگ ہو جائے گا اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خط جمع کرایا ہے جس میں واضح کہا گیا کہ برطانیہ فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں خط کے مطابق اگر یہ تینوں ممالک ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے تو ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی سے دستبردار ہو جائے گا خط میں کہا گیا کہ مغربی اقدامات کا متناسب جواب دیا جائے گا اور آرٹیکل 10 کے تحت این پی ٹی سے علیحدگی اختیار کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے دشمنوں کے لیے شکست کے سوا کوئی راستہ نہیں فوج کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ خصوصی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجیوں کی قربانیوں نے امریکہ کو عظیم اور ناقابل تسخیر ملک بنایا ٹرمپ نے کہا کہ ہم ان سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے قوم کے لیے اپنی جانیں قربان کی امریکی افواج قوم کا فخر اور سلامتی کی پہلی دیوار ہے امریکی صدر کا کہنا تھا آج ہم نے دنیا کی تاریخ بلند کی ہے اور بدل دی ہمارے سپاہی کبھی ہار نہیں مانتے دشمن کو بتانا چاہتا ہوں ہماری فوج کبھی ہار نہیں مانے گی
ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع ہیٹ ہیگس کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچائیں۔ گزشتہ روز امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک نے ایران کا حملہ روکنے میں اسرائیل کی مدد کی۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے مشن پر تھا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کاؤساری کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش زیر غور ہے۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے مشن پر تھا جس جہاز کو روک لیا گیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش زیر غور ہے، کمانڈر پاسداران انقلاب کا ایسا کہنا ہے۔ بحری جہاز اسرائیل کے لیے ایران کی جاسوسی کے مشن پر تھا جس کو روک لیا گیا ہے۔ ایرانی جہازوں نے خلیج عمان میں برطانوی جنگی بحری جہاز کو روک لیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم کے ترجمان نے بتایا کہ برطانیہ خطے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کے اقدامات کر رہا ہے۔ برطانوی اڈوں سے ریفیولنگ طیارے روانہ کیے جا چکے ہیں تاکہ مزید جنگی طیارے بھی جلد بھیجے جائیں۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ خطے میں برطانیہ کے جنگی طیارے پہلے ہی موجود ہیں اور اب اضافی تعیناتی سے برطانیہ اپنی بین الاقوامی اتحادیوں کی بہتر مدد کر سکے گا۔ ترجمان کے مطابق برطانوی افواج ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے یمن میں سینئر حوثی رہنماؤں پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حملے میں حوثی ملٹری چیف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل پر میزائل حملے کرتا رہا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے لیکن امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس متعلق آپ کو بتائیں کہ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کے جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش سامنے آئی ہے۔ خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے، جرمن وزیر خارجہ کا ایسا کہنا ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو۔ روسی صدر پیوٹن کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ روسی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات پر ایرانی نمائندوں کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو۔ روسی صدر پیوٹن کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری، اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل اجلاس میں ایران کی بھرپور حمایت کی۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزیراعظم کا ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع حق حاصل ہونے کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی صدر سے دلی تعزیت کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت پر وزیراعظم کا شکریہ۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا اسلامی دنیا مل کر خطرات کا مقابلہ کرے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایران کے صدر پزشکیان سے رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ اعتماد ہے کہ ایران دانش مندانہ اقدام کرے گا۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ پہ متحد ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کی کوششیں کی۔ امن کا ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچنے پر اسرائیل اسے ناکام بناتا رہا۔ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ایرانی صدر سے کشیدگی میں کمی کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ ایمانوئل میکرون نے بات چیت کے دوران ایران میں فرانسیسی شہریوں اور سفارتی علاقوں کا تحفظ یقینی بنانے کا بھی کہا اور ایران میں گرفتار 2 فرانسیسی شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ میکرون کا کہنا تھا ایرانی جوہری پروگرام پر سنجیدہ تحفظات ہیں جو بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ ایرانی صدر سے جوہری مذاکرات میں واپس آنے کے لیے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا خطے کی کشیدگی میں کمی کے لیے فرانس تمام کوششوں کے لیے تیار ہے۔
शंघाई ताउन तंजीम के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शंघाई ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक SCO ने अपने बयान में कहा कि इसराइल का तर्ज अमल न सिर्फ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। तंजीम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जहरियत का फौरी नोटिस ले। साबिक ईरानी वली अहद रजा पहलवी ने कहा है कि नालायक हुक्मरानों ने ईरान को जंग में धकेला। अपने वीडियो बयान में रजा पहलवी ने कहा कि रजीम करप्शन और जुल्म के बाद कमजोर तरीन हालत में है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी फौज और पुलिस अपना काम छोड़ दे और आवाम से मिल जाए। इसराइल में ईरानी हमलों के बाद बैतुल मक़दस में यहूदियों की इबादत का अहम मकाम समझी जाने वाली दीवारी गिरिया पर सन्नाटा छा गया। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली तहखानों में रहने पर मजबूर मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवारी गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। दीवारी गिरिया को अरब दुनिया दीवार बराक के नाम से मौसूम करती है। दूसरी जानिब इसराइली अहदेदार ने एतराफ़ किया कि ईरानी हमलों के खौफ से इसराइली सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेर ज़मीन महफूज पनागाहों में चली गई। हमास ने वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के बयान को सराहते हैं। हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़हरी कहते हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के ऐलान करदा पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात की। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया। इसराइल के खिलाफ जंग जीतने के सिवा कोई चारा नहीं। आलम इस्लाम को मुतहरिक करना होगा वरना मुस्तक़बिल मज़ीद मुश्किल होगा। वक्त आ गया है गाज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाए। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। सिखों के अहम मजहबी त्यौहार गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा और महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत से भारतीय सिख यात्रियों को रोक दिया गया है। ननकाना साहब में मुकीम सिख बरादरी ने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारत की हर धर्मी मजहबी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी है। सिख रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि भारत को रोका जाए वरना दुनिया भर में एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नए सियासी इत्तेहाद की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। फैसल वावडा ने कहा कि हम मौलाना के साथ मिलकर चलेंगे। सियासी बसात बिछा दी गई है, अब गेम शुरू होगी। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि किस प्यादे को हटाना है और मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है ये सब मनसूबाबंदी के तहत होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क का आइन और कानून गैर मौसर हो चुका, बैरूनी दबाव पर कानून साजी की जा रही है जो नौआबादियाती तर्ज की निशानदही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेलगाम बयानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो दिल में आए कह देना शरीयत नहीं। उन्होंने कहा कि फ़िरका वारियत के साथ साथ लसानियत, सुबाहियत और इलाकामियत की भी मुल्क में फसाद की हम वजूहात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तासुब की ऐनक उतार कर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबों का मुआवजा करें। मुआवजे के बाद इन्हें शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मानी PTI के विजन के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सेहत कार्ड प्लस के तहत सूबे के 44 लाख शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। गुर्दे, जिगर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और जानलेवा इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल किए गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सेहत का बजट गुज़श्ता साल के मुकाबले में 19% बढ़ाकर 232 से 276 अरब रुपए कर दिया गया। तालीम का बजट 11% बढ़ाकर 327 से 363 अरब रुपए कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस साल स्कूल से बाहर बच्चों के एनरोलमेंट के लिए 5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। सूबे के जामियात का बजट भी 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 10 अरब रुपए कर दिया गया है।